الرحمن السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عدلیہ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنا پولیس افسران کو مہنگا پڑ گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست دائر ہوئی ہے۔ کون سا پولیس افسر ہے جس نے ججز کو گالیاں دی ہیں اور جس کی بنیاد پر پھر یہ معاملہ آگے ہائی لائٹ ہوا ہے اور یہ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں ڈرگ کورٹ ہے اور چیئرمین ہے ڈرگ کورٹ کے نوید رانا صاحب، ان کی عدالت میں 2 دن پہلے ایک شخص بری ہوا ہے، محمد احمد اس کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں، اور جب محمد احمد کو 11 سال بعد باعزت بری کیا گیا تو وہ عدالت کے باہر سجدے میں گر گیا اور وہ رو رو کے میڈیا کے ساتھ اور وہاں کھڑی عوام کے ساتھ اپنا دکھ بیان کرتا رہا۔ معاملہ کیا ہے؟ محمد احمد کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ اس کے پاس سے جعلی ادویات ملی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہے وہ اکثر میڈیکل سٹورز پر یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کے جو کلینک ہے وہاں پر جا کے نہ صرف ریڈ کرتے ہیں، وہاں سے میڈیسن اٹھاتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے دیکھا میڈیکل سٹور سیل کر دیے جاتے ہیں اور کئی دفعہ مقدمات بھی درج ہوتے ہیں اور پرچے بھی درج ہوتے ہیں۔ یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ 11 سال ہو گئے، یا تو محمد احمد کی میں یہاں تک ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے خلاف 4 سے 5 سال بعد چلان جمع ہوا ہے عدالت میں، اب چلان سبمٹ ہوگا تو تبھی ملزم کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایسا کیا تھا کہ 4-5 سال چلان جمع نہیں ہوا اور ملزم نے کوئی کارروائی نہیں کی، یا اس بنیاد پر اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر اس کو ضمانت مل سکتی تھی؟ کیوں نہیں ملی؟ کیا وہ اتنا غریب تھا کہ کوئی وکیل ہائر نہیں کر سکتا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ یہ تو اس کا جواب تو محمد احمد دے سکتے ہیں، لیکن اب ستم ظریفی دیکھیں کہ 4-5 سال چلان سبمٹ نہیں ہوا، چلان سبمٹ ہونے کے بعد کیس پر ٹرائل شروع ہوا اور ابھی 5 سالوں میں کیس پر ٹرائل مکمل نہیں ہوا تھا کہ دوران سماعت عدالت کے سامنے یہ بات آئی کہ جو مال مقدمہ تھا، مال مقدمہ سے مراد جو جعلی ڈرگ، جو جعلی ادویات ملی تھیں، جو ریکوری ہوئی تھی، وہ چوری ہو گئی ہے اور مال خانے سے وہ چوری ہو گئی ہے۔ اور جب جو آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے یا جو مال مقدمہ ہے جب وہی عدالت میں موجود نہیں ہے تو پھر سزا کس چیز کی دی جائے گی؟ پھر کیسے ٹرائل وائنڈ اپ ہوگا؟ کیسے اس پر ججمنٹ آئے گی؟ اس بنیاد پر جب عدالت نے متعلقہ فیکٹری ایریا تھانہ ہے لاہور کا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ انوالو تھے اور وہ چوری میں ملوث تھے اور ان کے خلاف الگ سے کارروائی چل رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو مال مقدمہ ہے وہ اس ملزم محمد احمد کے خلاف موجود نہیں ہے۔ عدالت نے ان بنیادوں پر ملزم کو بری کر دیا 11 سال کے بعد۔ 11 سال ملزم اس سارے معاملے کو دیکھتا رہا، ملزم اس سارے معاملے میں پریشان رہا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں جیل کی ایک رات بڑی ظالم ہوتی ہے، میں جیل میں اتنا عرصہ رہا، اب میرے خیال میں وہ ضمانت پر تھا اور جیل میں وہ پہلے رہا اور بعد میں وہ ضمانت پر آ گیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، بیٹا میرا جو مریض ہو گیا، پھر ڈسیبل ہو گیا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں بیٹے کا علاج کرواتا، میں خود جیل میں تھا، اور یہ ایک ڈرگ انسپیکٹر تھا، اس نے میرے ساتھ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر یہ کیس کیا، جھوٹا کیس تھا جس پر آج تک اس ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور مجھے اس کے انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو اتنا عرصہ جیل گزارا مجھے اس کا کون حساب دے گا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس ڈرگ انسپیکٹر نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ پیسے مانگتا تھا، رشوت مانگتا تھا، میرے پاس دینے کو نہیں تھے، جس کی وجہ سے 11 سال وہ میرے کھا گیا۔ یہ محمد احمد کا کہنا ہے اور یہ اس کی بریت کا معاملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا سیاہ پہلو ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں جو پولیس کا کردار ہے، انویسٹیگیشن اتھارٹیز کا جو کردار ہے وہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، معاشرے میں پازیٹیو تبدیلی کے بجائے نیگیٹو تبدیلی آ رہی ہے اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر ہماری عدالتوں کو بھی بڑے لیول پر کارروائی کرنی ہوگی اور ہمارے اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کھوکھلا کر رہے ہیں پورے کے پورے نظام کو، اور اس طرح اگر نظام کھوکھلا ہوتا رہا تو پھر کون آ کے بچائے گا؟ کون اس سارے معاملے میں عوام کو ریلیف دے گا؟ اگر عوام مایوس ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گی عوام اور کیا کرے گی؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کیس پر جو چیئرمین ہیں ڈرگ کورٹ کے یا جو ڈرگ اتھارٹیز ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھیں گی، محکمہ جو ہیلتھ ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی اور اس ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف نہ صرف انکوائری ہوگی بلکہ اس کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو ریاست ان کو کمپنسیٹ کرے، تو کمپنسیٹ بھی کیا جائے ان لوگوں کو، اس فیملی کو،
اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جو ظلم ہونا تھا وہ ہو گیا، مزید ظلم نہ ہو۔ پھر ایک درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، سردار فرحت منظور چانڈی اور ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں ہوم سیکرٹری، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی، سی سی پی او لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ ایس ایچ او گلبرگ نے اندراج مقدمہ میں عدالت طلبی کے اطلاع پر عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، اور ایس ایچ او حماد بٹ کے نازیبہ الفاظ کے استعمال پر آئی جی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب بھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا ہوتا اور اندراج مقدمہ کے لیے آپ جسٹس آف پیس کے پاس جاتے ہیں، جو ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے رپورٹ مانگتا ہے، تو رپورٹ مانگنے پر جو ایس ایچ او ہے حماد بٹ، آپ جانتے ہیں کہ جو بٹ کمپنی ہے پنجاب پولیس اور لاہور پولیس میں اسپیشلی، یہ اسپیشل لوگ تھے جو مسلم لیگ نون نے جن کو بھرتی کیا تھا، اور یہ اپنے آپ کو پورا یہ ایک بدماش گروپ ہے۔ اب حماد بٹ جو وکیل صاحب ہیں سردار فرحت منظور چانڈیو، انہوں نے پہلے آئی جی کو درخواست دی تھی، اور آئی جی کو یہ کہا تھا کہ جب عدالت کی طرف سے اس کے پاس کومنٹس کے لیے آئی تو میں موجود تھا، میری موجودگی میں ججز کو اس نے گالیاں دی، اور اس نے کہا فلاں ججز اور فلاں، اور گالم گلوچ کی، اور توہین آمیز جو ہے وہ جملے، نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ درخواست گزار نے کہا کہ پولیس افسران قانون کے تحت عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، لیکن یہاں پر پولیس والے بدماشی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ججز کی توہین کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس درخواست میں عدالت سے، لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی کہ پولیس افسر کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ہوم سیکرٹری، آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسروں کو طلب کیا جائے، جبکہ ہوم سیکرٹری سمیت تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جائے۔ اب یہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اوپر یہ منڈے کو اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوگی، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ضرور پایا جاتا ہے۔ جب چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب، تو اس وقت ایک اسسٹنٹ کمشنر نے ججز کے بارے میں الفاظ کہے تھے، اور پھر قاسم خان صاحب نے وہ پوری جو بیوروکریسی ہے ان کو لائن حاضر کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ ججز کو گالم گلوچ کا جو معاملہ ہے، قاسم خان صاحب نے تو گدھے تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کی شان ہے، اب گدھے بھی عدالتوں پر بات کریں گے۔ انہوں نے اس سے سخت الفاظ استعمال کیے تھے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال یہ معاملہ پہلے بھی چلتا رہا، اب یہ نئی درخواست آ گئی ہے، اور اس میں جو ایس ایچ او گلبرگ ہے اس کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے نازیبہ کلمات ججز کے حوالے سے کہے ہیں تو اس پر کارروائی کی جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا توہین صرف بڑی عدالتوں کی ہے کہ جب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کوئی بات کرتا ہے یا ان کے فیصلے کے خلاف کچھ کرتا ہے تو کیا توہین وہیں پہ ہے، یا جج کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جج مجسٹریٹ بھی وہی جج ہے اور سپریم کورٹ کا جسٹس بھی وہی جج ہے، تو کیا ایک چھوٹے جج جس نے قانون کے مطابق کو آرڈر کیا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور بجائے اس کے کہ عمل درآمد ہوتا وہ گالم گلوچ کی گئی، نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، تو کیا جو بڑی عدالتیں ہیں وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کریں گی؟ اور کیا جو اس طرح کے پولیس والے ہیں جو عام لوگوں کو تو گالیاں دیتے ہی ہیں، جب سائل ان کے پاس چلا جائے تو گالی کے بغیر تو یہ بات نہیں کرتے، کیا ججز کو گالیاں دینا بھی ان کو معافی مل جائے گی اور ان کو لائسنس مل جائے گا کہ یہ کسی کو بھی گالیاں دے سکتے ہیں؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔